बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज KP एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ी। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये खैबर पख्तूनख्वा में आज बजट पेश हुआ है, उस पर ये ख़ुसूसी प्रोग्राम है और इस वक्त आप पेशावर स्टूडियो से ये बराह रास्त देख रहे हैं। तो जो बजट की अदाद शुमार है, आज सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जनाब तैमूर सलीम जगड़ा साहब ने असम्बली में बजट पेश किया, जिसके जो मजमूई हुजम है वो 1118 अरब रुपए जो है वो रखा गया है। तो हुकूमत दावा कर रही है कि पहली मरतबा जो है वो 1000 का फिगर जो है उसको क्रॉस किया गया है। तो बजट के जो चीदा पॉइंट्स है वो ये हैं कि इस बजट में 199 अरब रुपए जो है वो ज़म अज़ला के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि टोटल जो है वो 919 अरब रुपए जो बाकी दीगर अज़ला है उनके लिए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो सालाना तरक्याती बजट है वो 371 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि सूबाई तरक्याती बजट गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 10% से ज़्यादा होने का दावा किया गया है। इसके अलावा जो सालाना तरक्याती बजट है उसमें 100 अरब ज़मशुदा अज़ला के लिए वो रखे गए हैं जो वहाँ पे ख़र्च होंगे। तरक्याती बजट के 270 अरब रुपए बाकी अज़ला के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 37% इजाफ़ा किया गया है, मतलब उसका ऐलान किया गया है, अभी वो उसको जो है ना किया जाएगा। तो जो इसमें 10% एडहाक रिलीफ है वो तमाम सरकारी मुलाजिमीन को मिलेगा। लैंड टैक्स जो है उनको ख़त्म किया गया है। बाकी भी बहुत सारे अदाद शुमार है जो हम आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और आज के जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर जो कबायली अज़ला है उस पर भी हम फोकस रखेंगे। लेकिन मेहमानों की का तारुफ करने से पहले आज जो हमारे जो K2 के ब्यूरो चीफ है वहीदुर रहमान खलील साहब, वो असम्बली गए थे। वहाँ पे उन्होंने जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वज़रा हैं, उनसे बजट के बाद जो है उनके कमेंट्स लिए हैं। तो आइए पहले वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। सूबे का पहली दफ़ा सबसे बड़ा बजट 1 ट्रिलियन रुपीस का 1 खरब रुपए से भी ज़्यादा का पेश किया गया है और इसमें डेवलपमेंटल बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी सूबों की बनिस्बत है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल बजट अगर आप रेशो देख लें, परसेंटेज वाइज देख लें, सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे सूबे का है। तो उससे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि बड़ी बड़ी जो प्रायोरिटीज़ हैं, पुरानी जो स्कीमें चल रही हैं उनको कंप्लीट करना और कुछ नई स्कीमें डालना, तो सारी चीज़ों पे हमने गौर किया है और उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाएं। हज़ारा का रीजन हो, चाहे वो साउथ रीजन है, मलकंड है, सेंट्रल रीजन है, सारों को हमने कोशिश की है कि उनको कवर किया जा सके। देखें जी, ये बजट बिल्कुल लफ्ज़ों का हेर फेर था। इसमें जो बड़ा मसला है सूबे का वो महंगाई का है, उसमें कोई कमी नहीं लाई गई। बेरोज़गारी का है, मुलाजमीन की तनख्वाहों का है, और ये सिर्फ एक लालीपाप दिया गया है सूबे के लोगों को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहे मरकज़ में हो या सूबे में हो, एतमाद उठ चुका है। वो बड़ी तवक्कुआत रख रहे थे कि पिछले साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। इस दफ़ा वो समझते थे कि शायद हुकूमत हमें रिलीफ दे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आप देखें, महंगाई के रेशो से उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ी। मज़दूर जो आम आदमी है उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, और वो रोज़ बरोज़ महंगाई की चक्की में पिस रहा है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, खाने पीने की अशिया आप देखें तो उनके निरख गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। तो गरीब को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। KP तारीख का एक बेहतरीन बजट है, आमदोज़ बजट है। इसमें टैक्सेस का अज़ाल है वो ख़त्म हुआ है, टैक्सेस ख़त्म हुए हैं। और जो मैं समझता हूँ KP की तारीख में इस तरह जो आमदोज़ बजट पहले कभी पेश नहीं हुआ है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर को खैर तहसीन पेश करता हूँ, साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर उसने बोला इसमें रोल प्ले किया, उसको मैं शाबाश भी देता हूँ, खैर तहसीन भी पेश करता हूँ। पहली दफ़ा तारीख़ में ऐसा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ की बजट जो 1 अरब की फ़िगर क्रॉस कर चुकी है। 1 अरब 45 करोड़ की बजट रखी गई माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए, जो कि कभी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है।
اور اسی طرح اس بجٹ میں پسماندہ علاقوں کا خاص طور پہ خیال رکھی گئی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا، ملازمین کے خیال رکھی گئی ہے، ہیلتھ میں بھی اس بجٹ میں ہیلتھ ایجوکیشن میں بھی خاصا اچھے رقم رکھی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک منصفانہ تقسیم ہوا ہے اس بجٹ میں، تمام ان ایسے ڈسٹرکٹس کو بھی فنڈز ملے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ ایم پی ایس نہیں ہے، جہاں سے اپوزیشن کے لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی پورے حصہ ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ یوتھ ایکسپوجر پروگرام، انٹرفیتھ کانفرنسز اور مائنارٹیز کے فیسٹیولز سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اسکالرشپ کے لیے، ویلفیئر پیکیج کے لیے 60 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ آج کے بجٹ میں جو انہوں نے کہا ہے اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اگر یہ واقعی ایسا بجٹ ہے، اور اگر ایسا بجٹ نہیں ہے تو ہاں آپ دیکھیں گے کہ ہم سپیچز بھی کریں گے، ہم ان کی کوتاہیاں بھی ان کو یاد دلائیں گے، ہم یہ انہوں نے جو اگر جھوٹ بولا ہوگا تو وہ جھوٹ بھی سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال جو وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے اور جو انہوں نے جتنا اسکولوں کے لیے، روڈز کے لیے، دوسری ایجوکیشن کے لیے، نرسوں کے لیے، ہیلتھ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر میں ایز اے اپوزیشن ممبر میں کہتی ہوں کہ میرا صوبہ ترقی کرے۔ بجٹ صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، تو ایسے بجٹ کو آپ اچھا ہی کہیں گے، اور مطلب ایک بہت بڑا بجٹ ہے، تاریخی بجٹ آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں مطلب تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے، کسی قسم کا ٹیکس نہیں بڑھایا گیا، غریب عوام کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہر مکاتب فکر کے لوگوں کا، جیسے خواتین ہیں، مائنورٹیز ہیں، اور ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر کو انہوں نے اس بجٹ کے اندر رکھا ہے اور ہر علاقے کو رکھا ہے، لیکن ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک تمام جتنا بھی صوبہ ہے کسی میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، اور ہر جگہ کا حصہ رکھا گیا اور ہر جگہ کا بجٹ رکھا گیا، اور خاص طور پہ جو ہیلتھ سیکٹر کو، ایجوکیشن سیکٹر کو بڑی مراد دی گئی ہیں، اس کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ رکھی گئی ہیں، جس کا امپیکٹ پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پورے صوبے کے اندر۔ دیکھیے، غریب دوست تو یہ ہر سال کہتے ہیں، مجھے وہ سال بتا دیں جس سال یہ نہیں کہتے کہ غریب دوست نہیں ہے، مجھے وہ سال بتا دیں جس سال یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی بجٹ نہیں ہے، کہ یہ ٹیکس فری بجٹ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ پروجیکشنز کرتے ہیں تو پروجیکشنز میں کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو سورس جو ہے وہ ٹیکس ہی ہوگا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال والا کی طرح بجٹ ہے، اور اصل میں یہ اس کی امپلیمنٹیشن پہ نہیں ہوتی ہے کہ زم پورے صوبے کے لیے اور زم اضلاع کے لیے یہ ایک تاریخی قبائل کے لیے یہ ایک تاریخی بجٹ ہے، جو کہ عام آدمی کے لیے بنا ہوا ہے، عوامی بجٹ ہے اور ٹیکس فری ہے 0%۔ یہ تاریخ میں پہلی بار بالخصوص قبائلی عوام کے لیے، زم اضلاع کے لیے 199.3 ارب روپے جو ہے، یہ خطیر رقم، یہ تاریخ میں پہلی بار ان کے لیے ہوا، جس میں ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے 103 ارب روپے ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو بجٹ آج وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس اسمبلی ہال تک ہی محدود ہے، اس میں ڈیلیورنس کوئی نہیں ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم آج سننا چاہتے تھے کہ یہ اعلان کریں گے کہ روٹی سستی ہو گئی، یہ اعلان کریں گے کہ آٹے کا تیلا سستا ہو گیا، یہ اعلان کریں گے کہ گھی سستا، آج چینی سستی ہوگی، آج جو پبلک کے مشکلات ہیں وہ کم ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تو تعلیم کا بجٹ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ ترقیاتی بجٹ میں انہوں نے 26 ارب روپے کی کٹوتی کر دی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آخری جو ساؤنڈ تھا وہ اختیار ولی صاحب کا تھا، تو اپوزیشن سے تعلق ہے، اس نے تو کافی سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو مطلب سامنے لایا۔ اس کے ساتھ باقی بھی جو ہے نا وہ حکومتی نمائندوں کی باتیں بھی آپ نے سنی۔ تو اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ لوگوں سے کراتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ جناب غزن جمال صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے، ایم پی اے ہیں، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب مجیب امان صاحب ہیں، یہ صوبائی تاجر اتحاد کے رہنما ہے، صدر ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجیب الرحمان صاحب، میں پہلے آپ سے شروع کروں گا۔ جو مرکزی بجٹ پیش ہوا اور جو صوبائی بجٹ پیش ہوا، دونوں بجٹوں میں ایک بات کی گئی کہ یہ جو ہے نا ٹیکس فری بجٹ ہے اور عوام دوست بجٹ ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور موقع دیا۔ دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک جو حکومت بھی بجٹ پیش کرتے ہیں وہ تو ضروری بات ہے کہ ان کو صحیح کہیں گے۔ ان لوگوں نے دیکھے، ابھی آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا کہ ان لوگوں نے مرکزی حکومت نے تنخواہوں میں 10% اور ان لوگوں نے ان 10% کو شامل کر کے 37%
ज़्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बैसियत यहाँ पे ताजिर नुमाइंदा बैठा हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए मैं बिलखुसूस अपने सूबे की बात करूँगा कि हम 47 साल से अफगान वार की वजह से और 20 साल या 21 साल हो गए कि 9/11 की वजह से, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे। देखिए यहाँ पे हकीकत बात है कि 77-78 साल में लोगों ने इतने प्यार से तब्दीली के नाम पे, मदीने की रियासत के नाम पे वोट दिया ताकि हमें रोज़गार मिलेगा, हमें पानी दूसरी मिलेगी, मरतबा जी, अब दूसरी तारीख मरतबा में जो है ना, तारीख ये में। तो हमारे और मैं किसी के- अपनी सूबे की बात करता हूँ कि आप यकीन करें 2013 में जब इलेक्शन हुआ था तो मैंने अपने इलाके में ऐसे लोग देखे थे कि मुझे पता चला कि ये लोग भी मेरे इलाके में बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से वोट दिए। इसलिए दिया था कि हमें तब्दीली मिलेगी, इंसाफ मिलेगा, हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगी, तालीम मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी और नौकरियां मिलेगी। लेकिन मैं इस बजट को, ये इनका जो मरकज़ी बजट था वो भी लफ्ज़ों का हेर फेर था, कोई भी नहीं। ये गलत है कि ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर ये टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये मैशियत को नहीं चला सकता, टैक्स के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। ये झूठ है, ये झूठ पे बिना पे, जिस तरह ये हर जगह पे झूठ बोल बोल के थक चुके हैं इसको। और ये वाहिद वो हुकूमत है कि पहले दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उसके बाद झूठ शुरू करता है। ये हमारी हम ये कहते हैं कि झूठ को छोड़ दो, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुनिया में अगर दुनिया की मिसालें हमें मिलती है टैक्स पे, तो टैक्स जिससे लेते हैं उनको सहूलत भी मिलती है, उनको इलाज भी मिलता है। टैक्स हम देते हैं और सहूलत पार्लियामेंट में जो है उनको मिलता है। बच्चों की तालीम, इलाज के लिए वो बाहर जाते हैं। और मैं आज ज़रूरी बात है समझता हूँ, परसों में जो असम्बली में हुआ है, मैं बैसियत ताजर, मैं परसों जो असम्बली में मछली बाज़ार बना हुआ था वो हुकूमत का या अपोजिशन का, ये दुनिया के लिए और 22 करोड़ आवाम के लिए शर्म की। और इन लोगों ने हमें बर्बाद कर चुके कि दिखाए हमने गलती की पूरी है। दुनिया में हमारी जो है ना जग हंसाई हुई है, बिल्कुल इसमें शक नहीं तो है। मैं कहता हूँ कि मरकजी बजट जो था इसमें ताजरों, इन लोगों ने एक ऐलान किया है कि हम 5 लाख रुपए बिलासूद कर्जे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख पे तो आज एक सुजुकी भी नहीं होती, ठीक है। तो हमारे साथ ये लॉकडाउन में हमारे साथ BRT जब बन रहा था तो इन लोगों ने कहा था कि BRT से जो जगह भी ख़राब होगा, जहाँ पे भी कारोबार मुतासिर होगा, हम आपको इनके बदले कुछ देंगे। एक लॉकडाउन जब पिछले साल लगा तो हमारे साथ वादा हुआ कि हम आपको बिलासूद कर्जे देंगे, हम आपको टैक्सों में छूट देंगे, हम आपको बिजली के बिलों में वो छोड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के बिल 3 महीने के लिए हमें माफ़ किए गए, लेकिन 3 महीने के बाद जिस तरह ये रिटर्न लेते इस तरह वापस रिटर्न लेके वो बिल हमसे वसूल किया। अच्छा, वो मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपने काफ़ी डिटेल में बात भी की। गज़न जमाल साहब, एक तो जो मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि सारा झूठ है। सवाल मेरा जो मैंने उनसे किया था वो आपसे भी है कि टैक्स फ्री बजट आप किस बुनियाद पे इसको कहते हैं, जब आप हर 2-3 महीने के बाद एक नया बजट देते हैं, फिर जब वो साल के बाद साल मुकम्मल होता है तो आप कहते हैं कि जी मैंने टैक्स फ्री बजट दे दिया। हालांकि वो जो आप मुसलसल हर 2 महीने के बाद टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप जो है ना इसको कैसे टैक्स फ्री पे कह सकते हैं? देखें जी, टैक्स फ्री इस लिहाज से होता है कि आपके कोई नए टैक्सेस नहीं लगते और आपके जो एग्जिस्टिंग रेट्स होते हैं उसमें कमी अगर आए। अगर कोई कहे कि नहीं टैक्स तो बिल्कुल आप, मतलब इनकम टैक्स भी अब एक टैक्स है जो इन्होंने तकरीबन पिछले साल, ये जो साल अभी ख़त्म हो रहा है इसमें हम तकरीबन 5 ट्रिलियन को उसमें हम टच कर रहे हैं। दैट इज़ द हाईएस्ट एवर के जो है, जो मतलब उसके करीब हम फिनिश कर रहे हैं। अगर ये टैक्सेस और ये चीज़ें ना कलेक्ट हों तो फिर आगे डेवलपमेंट स्पेंडिंग या जो लोगों की तनख्वाहें होती हैं या जो हमारे अस्पताल चलते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स या टीचर्स जो वगैरह होते हैं, उनकी तनख्वाहें फिर कहाँ से आएंगी? टैक्स फ्री उस लिहाज से नहीं होता। जब कोई कहता है कि टैक्स फ्री बजट है, इसका ये मतलब है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए और जो पुराने टैक्सेस हैं उनके रेट में भी हमने कमी की है या चंद एक ख़त्म किए हैं। मैं आपको मिसाल इस टैक्स को देता हूँ कि जो हमारे मेंबर्स कह रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है, तो वो क्यों कह रहे हैं? लैंड टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है, प्रोफेशनल टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है, उसको रिमूव उसके हुई है। जो आपके जो कार रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो उस पर 1 रुपये पे किया, मतलब टोकन मनी पे आपकी कार रजिस्ट्रेशन के जो है वो हो रहे हैं। KPRA के टैक्सेस के 10 चीज़ों में कमी की गई है और बाकी तकरीबन 17 में
اسٹیبل رکھا گیا ہے, کوئی انکریز نہیں آیا. یہ پراپرٹی ٹیکس کے اندر سیم ریٹ جو لاسٹ ایئر ہم نے ریکارڈ لو ریٹس دیے تھے, پچھلے سال مطلب اس سے پہلے والے سال سے 50% کا ڈکریز تھا, وہ اس سال ہم نے مینٹین کیا ہے. عموماً ریلیف یا ریبیٹ دیا جاتا تھا وہ 1 مہینے کا ہوتا تھا, اس بار 31 دسمبر تک یعنی 6 مہینوں تک ریبیٹ کے لیے آپ کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹیکس ریلیف میں ہی آتی ہیں. اچھا, یہ اس کو جو ہے نا, اگر آپ ٹھیک ہے یہ آپ حکومتی نمائندے ہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن میری نظر میں جو ہے نا, میں اس کو بالکل بھی جو ہے نا یعنی عوام دوست یا جس کو آپ ریلیف کہتے ہیں, میں ریلیف نہیں کہتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ جب آپ اب آپ دیکھیں کہ 1 سال میں کتنی جو ہے نا چیزیں مہنگی ہوئی ہے, تو اب آپ وہ پچھلے جو نچلا مطلب جو طبقہ ہے لوور مڈل کلاس, اس کے آپ دیکھیں بالکل ان کی قوتی خرید جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. میرے خیال میں تو ریلیف وہ ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ جی 1000 روپے کا آٹے کی بوری تھی ریٹ اور ہم نے وہ 800 کر دیا ہے, یا چینی جو ہے 100 روپے کلو ہے ہم اس کو 70 پہ لا رہے ہیں, یہ ریلیف ہوگی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم اوور آل پرائس سیٹنگ کی بات نہیں کر رہے. یہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے نا؟ نہیں جی کنیکٹڈ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جو پرائس سیٹنگ ہوتی ہے کہ ویٹ کی کیا پرائس ہوگی, شوگر کی کیا ہوگی, یا جو حکومت اس پہ سیٹ کرتی ہے, وہ ایک علیحدہ سیپریٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. وہ آپ کے فائنانس بل کے اندر یا بجٹ کے اندر نہیں آتا. بجٹ کے اندر اسی پرائس سیٹنگ کے لیے ایک سبسڈی اماؤنٹ رکھی جاتی ہے جو کہ 20 ارب رکھی گئی ہے. وہ رکھی گئی جو ہے, 20 وہ ارب کم رکھی گئی ہے, وہ رکھی گئی ہے, وہ میں مانتا ہوں آپ کی بات, لیکن وہ کم ہے میرے خیال میں. دیکھیں جی کیلکولیشن تو اسی پہ ہوتی ہے کہ جو بیس انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تقریباً اتنی ہماری ڈیمانڈ ہوگی پچھلے سال کے نسبت, اور ہم نے اس پرائس پہ اس کو کنٹرول کرنا ہے, اسی کے بیس کے اوپر وہ لوگ وہ سبسڈی اماؤنٹ رکھتے ہیں. لاسٹ ایئر یہی اماؤنٹ 10 ارب تھی, اس بار 20 ارب کی گئی ہے, تو 100% انکریز ہے اس کے اندر. اگر خدا نخواستہ کوئی دوبارہ انفلیشنری مطلب ایفیکٹ آتا ہے تو وہ تو پھر آپ مڈ ٹرم اس میں کریکشن کر کے آپ اس کو انکریز بھی پھر کر سکتے ہو سبسڈی اماؤنٹ کو. لیکن یہ ہم نے اپنی کیلکولیشن کے مطابق یہی کیا ہے کہ اگر ہم اس کو جو سبسڈائز ریٹ حکومت سیٹ کرتی ہے اسی پہ اگر ہم اس پہ رکھیں تو ہمیں 20 مطلب ارب کی سبسڈی کی ضرورت ہوگی, جو کہ اس بجٹ کے اندر رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جی یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ چیزیں غریب یا جو چھوٹا کاروباری ہوتا ہے یہ مطلب اسی کی ریلیف کے لیے ہیں. اس میں اگر آپ ایگریکلچر ٹیکس کو بھی دیکھ لیں, ایگریکلچر ٹیکس پہلے 4 لاکھ سے اوپر کے انکم کے اوپر لگتا تھا, اس کو اب 6 لاکھ کر دیا ہے. مطلب اس سے تقریباً 7 لاکھ تقریباً فارمرز جو چھوٹے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا. تو یہی سارے ہوتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرو پور یا غریبوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنی ہیں. ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں, جو اس حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو پہلے چند ایک بجٹ بنے, یہ نہ بھولیں آپ نے حالات دیکھنے کس حالات میں وہ بجٹ بنے تھے. وہ حالات تھے کہ جی آپ کا روپی کمپلیٹلی ڈی ویلیو ہو رہا تھا, ڈالر ہواؤں سے بات کر رہی تھی, کیونکہ 5 سال کے لیے آرٹیفیشلی ڈالر کو مینٹین کیا گیا تھا جبکہ مینٹین نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی کاروباری بھی سمجھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے امپورٹ سستے تھے, لوگ امپورٹ پہ امپورٹ کرتے جا رہے تھے. جب ڈالر نیچرلی بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور صوبے میں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا تیسرا بجٹ نہیں ہے, یہ 8واں بجٹ ہے آپ لوگوں کا. پچھلے جو ہے نا وہ آپ 8 سال سے یہاں پہ برسر اقتدار ہے. مجھے رحمان صاحب میں انہوں نے بھی بات کی, تو آپ مجھے جو ہے نا سمپل یہ بتائیں ہمارے جو ناظرین ہیں کہ اس میں عام لوگوں کے لیے آپ کو کیا ایسی خاص چیز نظر آتی ہے. غزن بھائی نے جو بات کی ہے میں اس کو آگے لے کر یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو ایگریکلچر ہے 6 لاکھ سے بڑھا کر 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے پر ٹیکس دیں گے, ٹھیک ہے, جو پہلے 4 لاکھ روپے. دیکھو ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ 4 سے 6 ہو گئے, لیکن یہ دیکھیں کہ ڈالر جو قیمت تھا, دیکھیں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ڈالر اس ریٹ پہ ہوگا, بجلی اس ریٹ پہ ہوگی. ان کو پتا تھا کہ یہ دیکھیں ان کو پتا تھا کہ یہ سارے چور ہیں, اور وہ جو ہے نا اقتدار سنبھالتے ہی 500 ارب اسی دن دے دیں گے, اس کو دے دیں گے. مراد صحیح کی بات جو سوات والا مراد صحیح. دیکھیں اگر میں کہوں اس کی بات صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ گاڑیوں کے ریٹ میں کمی آئی ہے, وہ تو آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 80% عوام جو ہے نا ان کے پاس, میں ابھی بھی رشکے میں آیا ہوں, پوری کینٹ کی پورے صوبے کی سیاست کرتا ہوں لیکن میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں گاڑیوں, میں ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں جو ہم اس کو اٹیوال بھی بولتے ہیں, ہم اس کو چھوٹے دکاندار بھی بولتے ہیں. ہمیں دیکھیں ایک جگہ پہ ہم دکاندار ہیں لیکن 99 جگہ پہ ہم صارفین ہیں. ہمیں کیا گاڑی کے ریٹ سے کم ہونے کا,
हमें तो देखिए हमें रोज़मर्रा चीज़ है, देखिए ये कहते हैं मैं इस पे आता हूँ सरकारी नौकर की या हमारी अपने जो वर्कर हमारे साथ काम करते हैं उनके तनख्वाह जो है वही है, क्योंकि हमारे कारोबार तो कम हो गए, डॉलर इतनी महंगी हो गई कि हमारे सरमाया आधा रह चुका है, क्योंकि जो सौदा हम 10 रुपए के ले रहे थे वो आज 15 रुपए के मिल रहे हैं, तो 15 रुपए क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की वजह से महंगा, तो हमारे सरमाए भी कम, हम खा भी चुके हैं। देखिए गरीब आवाम को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, गरीब आवाम को सब्ज़ी की ज़रूरत है, गरीब आवाम को चीनी की ज़रूरत है, गरीब आवाम को घी की ज़रूरत है, गरीब आवाम को दवाई, आप दवाई जाएँ, देखिए मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैं जो दवाई आज से 1.5 साल पहले मुझे जो डब्बा 342 पे मिल रहा था वो आज मुझे 542 पे मिल रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो गरीब लोग जो 85% हम हैं, मैं आप यकीन करें कि हम अपने किचन को चलाने के लिए, देखिए हमें क्या ये कहता है, ये देखिए टैक्स फ्री बजट, टैक्स फ्री तो ये होता, देखिए इन्हें कहा 20 अरब रुपए, हमने 20 अरब रुपए, आपने जो महंगाई की है वो 20 अरब नहीं, आप उसमें तो आटे के बराबर, आटे में नमक के बराबर है, ये सारा हेरो पैर है। इसमें गरीब आवाम के लिए जिन लोगों ने इनको वोट दिया, जिन लोगों ने निकल कर अपने बैनर लगाए, बिजली के खंभों पे चढ़ के इनको वोट दिया, इसलिए दिया कि हमें महंगाई ख़त्म होगी, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं है, ये सारे मेरी बात है। देखिए गजन भाई आपकी बात सही है, देखिए हमारी तवक्को थी कि ये हुकूमत आएगा, चलो 2 साल मुश्किल था, 5 साल पहले भी मुश्किल था, दहशतगर्दी थी, अभी तो कम से कम आप सोचते कि आज से 6 महीने पहले घी का कीमत क्या था, देखिए वो घी जो पकौड़े वाले इस्तेमाल करते थे 130 रुपए का किलो, 112 रुपए का किलो, 120 रुपए का किलो, करीम नूर वगैरह, ये जो आम घी वो आज वो भी 260 रुपए का है। ये हुकूमत जो है 3 साल तो गुजर चुकी है ना, तो अभी ये जो है ना आम तौर पे हुकूमतें जो आती हैं तो 3 साल में वो काम करती है, 34 साल में वो उसकी फ्रूट उसको मिलते हैं, फिर 5वां साल तो वैसे भी इलेक्शन ईयर होता है, तो ये अभी भी ये कहते हैं कि हमें 1 साल मजीद चाहिए, 1 साल हमें और दे दें। बड़ी अदब व एहतराम के साथ हमारे 3 साल तो इस पे गुजर गए कि वो चोर हो ये चोर, अभी भी ये वो यही वो देखिए हम ये कहते हैं कि इनसे निकलो, अल्लाह के वास्ते इनसे निकलो, इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचो, इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम के सोचो, चोर अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, ये देखिए कभी कभी आता है ना, जो भी हो खुदा करे जो भी हो उनका अल्लाह बेड़ा गर्क करे, उसके साथ हमारा क्या है, हमारा पेट चोर कहने से बढ़ता तो नहीं है ना, हमारी महंगाई में तो वो तो सस्ता नहीं होती चीज़ें कि वो चोर है, पकड़ो उनको, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे, उनको भी पकड़ो, खुदा करे नवाज शरीफ चोर हो, नवाज वो अस्पंदियार चोर हो, काजी चोर हो, जो भी हो, लेकिन उस चोर कहने से 3 साल गुजर गए और चोर कहने से 2 साल और भी गुजर जाएंगे। अब तो इनकी पार्टी में खुद इतने बड़े चोर है, खुद खान साहब कहते हैं कि चीनी स्कैंडल में यार लोग जो है वो उनको रिलीफ मिला हुआ है, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जो है ना वो उस पे हम नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ बड़ी अदब एहतराम, इस बात की एक बात मैं कहता हूँ, इस बड़ी अदब एहतराम के साथ आज देखिए पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बना था, मुस्लिम लीग से पीपल पार्टी बना, पीपल पार्टी से PTI बना, जब वहाँ पे थे छोर थे, जब इसके पास आ गए तो इमाम आजम बन गए। बात ये है वही है, देखिए आप देखे, आप चारों तरफ देखे जो भी है आज, अब और बदकिस्मती से हमारी ये कौन सी 4 के 5 बजट हैं कि बाहर से लोग, हमारे अपने मुल्क में मुंतखब वजीर ख़जाना भी नहीं है, जिस तरह IMF से बजट आता है, इस तरह IMF से कभी हफीज़ शेख के शिकल पे, कभी इसके शिकल पे, अल्लाह के वास्ते कोई यहाँ पे भी कोई होगा अवामी नुमाइंदा जिसको अवाम ने, कि उसको पता चले कि अवाम के क्या है। देखो ये भाई हमारा, मेरे ख्याल में डॉक्टर जीजी का बेटा है, डॉक्टर जीजी का बेटा है, डॉक्टर जीजी, मैं इसके साथ बात में, हमारा भाई हमारा बच्चा भतीजा लगता है, मैं अल्लाह गवाह है कि इन लोगों को, लेकिन आज तो हम इनसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है, पूछेंगे इनको इंशाल्लाह करेंगे, हमारा भाई है, बच्चा है, लेकिन देखो इससे पूछो कितने प्यार से लोगों ने इनको वोट दिया था, बिल्कुल कितने प्यार से। अच्छा मैं आपने एक बात, इन्होंने एक बात की ना कि जो हमारी पाकिस्तान की आबादी है यानी वो तकरीबन 70 या 80% जो है वो तकरीबन गरीब लोगों पे मुश्तमिल है, तो जब आप टैक्स फ्री की बात करते हैं तो आपका टारगेट वो 70-80% आबादी नहीं है, क्योंकि वो तो टैक्स नहीं दे सकती है, वो तो बेचारे सारे गरीब लोग हैं, आपका टारगेट जो है वो वही जो 18-20% है वो है, तो ये मतलब ये कौन सा, इसमें क्या सेंस है, हिकमत है क्या, मतलब आप तो टैक्स तो आप गरीब पे नहीं लगा सकते, अमीरी पे लगाएंगे, उसकी वजह से कोशिश आप यही करते हैं कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन कम हो जाए, डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन में आप नहीं, तो आप रिलीफ तो उनको दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं टैक्स फ्री है तो उनको तो आपने रिलीफ दे दिया। नहीं, टैक्स फ्री इन द सेंस कि आपने टैक्स के रेट्स नहीं बढ़ाए,
ان میں بھی آپ نے سبسڈی وغیرہ جو دی ہے وہ آپ نے اس کے مطلب بزنسز میں دی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ری انویسٹ جب کریں تو اس کے لیے آپ ان کو بریکس وغیرہ دیتے ہیں. باقی جو ریلیف جتنے بھی آپ دیکھ لیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف پہ ہو, وہاں پر جو ریلیف دی گئی ہے ریٹس کے اندر, یا ہماری صوبائی کی حکومت کی طرف سے ہوں, وہ جو چھوٹا ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے دی گئی ہے. ریٹ بڑھایا گیا ہے کہ یہی ہو کہ 70 وہ 80% والے ان پہ ٹیکس نہ لگے, باقی پہ لگے. ایک چیز جی میں کلیئر کرتا چلوں, یہ بار جو یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ جی پہلے 3 سال گزر گئے وغیرہ, دیکھیں اگر یہ فیصلے اتنے آسان ہوتے تو ہر حکومت کر لیتا. ہمارے پہلے 2-3 سال لگے سٹیبلائزیشن کے اندر. اچھا بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو یہ یہاں سے اپنی بات جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید ناظرین. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم صوبائی بجٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ. اگر آپ لوگ بھی کوئی صوبائی بجٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر آ رہا ہوگا, آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جی غزن جمال صاحب, آپ بات کر رہے تھے وہ جو حکومت کے ٹینیور کی. دیکھیں ٹینیور میں شروع کے جو ہمارے سال 2 تھے وہ سٹیبلائزیشن میں لگے. ڈالر گر رہا تھا, جو پیسے تھے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جو قرضے لیے گئے تھے پرانے کہ وہ قرضے بھی ہم دے سکیں. یہ ایک ایکچول فیکٹ ہے جو ہمیں ملا ہے. ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا, اگر دیوالیہ ہو جاتا اور بینکرپسی ڈکلیئر ہو جاتی تو وہ پھر گلوبلی جو ہماری سٹینڈنگ ہوتی ہے, نہ کہیں سے لون آنے تھے, نہ ہمارا کوئی پالیسی پہ کنٹرول ہوتا, نہ دوسرا کچھ. اس کا ظاہری بات ہے اس کا اثر عوام کے اور مہنگائی کے اوپر اور انفلیشن کے اوپر پڑتا ہے. آپ پچھلے مارچ کووڈ سے پہلے کے نمبرز دیکھ لیں تو ہماری ریکوری سٹارٹ ہو گئی تھی. اچھا, جتنے بھی آپ انٹیگریٹرز میکرو اکنامک دیکھ لیں جو ملک کے تھے معیشی, وہ سارے پازیٹیو طرف پہ جا رہے تھے. اس کے بعد کووڈ آیا. کووڈ کے اندر آپ کے جو ڈیولپڈ یا جو ڈیولپنگ انڈیا جیسے ملک جو کہ فاسٹسٹ گروئنگ ملک تھے وہ شرنک ہوئے ہیں. ہماری اپنی اکانومی, ہماری اپنی جو جابز تھے 54 ملین کے ورک فورس سے 32 ملین پہ آ گیا. اتنی بڑی ان امپلائمنٹ ہوئی. اس طرح کا وبا جو کہ 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اس کا ظاہری بات ہے ہمارے اوپر اثر پڑا. اس کا اثر یہ پڑا کہ جو ریکوری ہماری لاسٹ مارچ سے سٹارٹ ہونی تھی وہ ہماری اس مارچ جا کے سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن اکانومی اب سٹیبلائز ہو گئی ہے بالکل. اس کے اثر پڑے ہیں, مہنگائی پہ بھی پڑے ہیں, لوگوں کی اپنی خریدار کے جو ان کے مطلب جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر بھی پڑے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو آج سے 1 سال کی شروع میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی شرنک کرے گی, وہ اکانومی آج 4% سے اوپر پہ گرو کر رہی ہے. آنے والے سال میں اس کی گروتھ پروجیکشن اور زیادہ ہے. ظاہری بات ہے اس کا جو اثر ہے پہلے آپ کا میکرو لیول پہ آتا ہے, نیچرلی پھر اس کا یہ بائنگ کیپیسٹی یا جو انفلیشن کا ہم کہہ رہے ہیں یا جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے اوپر اس کے اثر پڑیں گے. تو انشاءاللہ جو آنے والا سال ہے اس کے اندر جتنے بھی ہمارے وعدے پورے جو وعدے ہوئے تھے وہ سارے آپ دیکھیں گے کہ وہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی وہ پورے ہوں گے. یہ 3 سال سے ہم یہ سارے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہم سنتے آئے ہیں نا. ہماری جو ہے نا معاشی سب سے بڑا چیلنج یہ معاشی مسائل تھے نا. میں ایک اس پہ وہ کروں گا, 3 سال سے جو بھی کر رہا تھا پھر اس کو اکنامکس کی ہینڈلنگ کی مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. میں اتنا ہی کہوں گا, میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک اکانومی دیوالیہ ہونے بینکرپٹ ہونے جا رہی ہو اور آپ اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے اپنے جو آپ کا ٹریڈ بیلنس ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ڈالر کو فری فلوئنگ ہونے دیتے ہیں کہ وہ اپنے نیچرل ریٹ پہ آ جائے. اس کا اثر آپ کے امپورٹڈ پرائس پہ پڑے گا اور وہ آپ کے نارمل اکانومی پہ یا جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر اس کا اصل مہنگائی کے اوپر پڑے گا. اس کے لیے ہم نے, اگر آپ اس علاقے کا بلکہ میں پاکستان کی تاریخ کا, خان صاحب نے سب سے بڑے پروگرام اگر روزگار کے آپ دیکھتے ہیں, احساس پروگرام دیکھتے ہیں جو سبسڈیز ہم نے دیے ہیں,
حالانکہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے بھی نہیں، پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سب سے غریب طبقے اس کو لیے ہم میکسیمم ریلیف دے سکیں. صوبائی حکومت کے اندر لاسٹ ایئر میں چھوٹے کاروبار کے لیے، چاہے وہ پراپرٹی ٹیکس لیول پہ ہو، چاہے وہ KPRA لیول کے اوپر ہو، چاہے وہ باقی جو ہمارے صوبائی ٹیکسز ہم کلیکٹ کرتے ہیں، سب سے بڑی ریلیف ہم نے دی ہے. اس بار جو ہے فائنلی ہم اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ ہم گروتھ کی بات کر سکتے ہیں، مزید نوکریوں کی ایڈیشن کی بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ اگر کرونا کے حالات اسی طرح انشاءاللہ قابو میں رہے، ساروں نے ویکسین لگائے ہوں تاکہ ہمارے مارکیٹس بند دوبارہ نہ ہوں، تو ہم جب نیکسٹ ایئر بھی یہاں پہ بیٹھیں گے تو ہمارے حالات کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوں گے. یہ دیکھیں وہ اس پہ میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا. وہ جو معاشی پالیسیوں کی کیا وہ آپ 3-4 سالوں میں جو ہوا، 4 تو آپ لوگوں نے وزیر خزانہ تبدیل کیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پہلا والا جو تھا وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا نا اسد عمر، اس کی جگہ پھر دوبارہ لے دوسرے بندے کو، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کو بھی چینج کر دیا. ابھی جو یہ ترین صاحب آئے ہیں تو پھر سے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں. ہماری یہ مطلب دعا ہے، ہم دعائی کر سکتے ہیں، ہم تو مطلب اس پہ خوش ہوں گے کہ اگر لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، ٹیم کا چینج کرنا ایک لیڈر کی اختیار ہے. ہم نے اوور آل پالیسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی ٹھیک نہیں چل رہی تھی نا. آپ لوگوں نے ٹائم زیادہ لیا، 3 سال بڑے ہوتے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا، 5 سال کو تو پوری حکومت ہوتی ہے. نہیں، لاسٹ ایئر میں آپ دیکھ لیں کووڈ میں باقی ملکوں میں کیا ہوا، پاکستان نے کس طرح ہینڈل کیا. وہ میں مانتا ہوں، وہ کووڈ میں مانتا ہوں، وہ تو خیر کووڈ کے اندر صرف ہیلتھ سائیڈ پہ نہیں، آپ اکانومی سائیڈ پہ بھی دیکھ لیں، ہماری ہینڈلنگ دیکھیں، باقیوں کی ہینڈلنگ دیکھ لیں. باقی ملک شرنک کر گئے ہیں، ہم پھر بھی ہم نے گرو کیا ہے. نا وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل مطلب نہ ماننے والی بات ہے. کووڈ میں جو ہے نا آپ لوگوں کے جو وہ میں بالکل مانتا ہوں. باقی اس کے علاوہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب فائنانس کی ہم بات کرتے ہیں آپ پرسنل پہ نہ جائیں. اوور آل جو وہاں پہ پالیسیز بن رہی ہیں اور جو سٹیبلٹی ہم نے گین کی ہے، ہم ایسے حالات سے تھے کہ ہم اپنے لونز بھی نہیں پے کر سکتے تھے. اب ہم ایسے حالات پہ جا رہے ہیں کہ ہم تاریخی ڈیولپمنٹ سپینڈ اس بجٹ میں کرنے جا رہے ہیں. اس پر ہم مطلب اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہم خوش ہیں اگر یہ بات واقعی ٹھیک ہے. ایک تو اس پہ بھی جو ہے نا مطلب اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے. بہرحال وہ اس پہ ہم خوش ہیں، لیکن اگر یہ پہلے ہو جاتا تو اور بھی اچھا ہوتا. میں مجھب الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا. مجھب الرحمان صاحب، یہ اس میں جو ہے نا اس بجٹ میں بہت سارے ایسے سکیمز ہے، پروگرامز ہے جو پہلے آن گوئنگ سکیم ہے جو دوبارہ سے اس بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں. مطلب وہ پہلے جو پچھلا بجٹ تھا اس میں بھی تھے اور اس میں بھی تھے. خصوصاً وہ جو ڈیولپمنٹ کچھ سڑکیں وغیرہ بن رہی ہے تو اس میں دوبارہ سے ایسے مطلب کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں بدقسمتی سے 3 سال جو گزر گئے ہیں، ہمارے بجٹ میں ان لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ پیسے رہ گئے، ہم نے وہ کام مکمل نہیں گئے، پیسے ہمارے پاس رہ گئے. لیپس میں آؤں گا، کافی سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہیں گے، دیکھیں اس کی یہ اچھی بات ہے، یہ جو کہہ رہے لفظوں کی جو بات ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ایسا دیکھیں. 3 سال پہلے ان لوگوں نے اپنے ایک منشور پیش کیا تھا. ان کو پتہ تھا کہ یہ سارے چور ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ملک دیوالیہ ہے، ان کو پتہ تھا، لیکن ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے. آج دیکھیں اللہ کرے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لیڈر کو یہ اختیار ہے کہ وہ وزیر خزانہ، لیکن یہ 34واں وزیر ہے، یہ اور وزیروں کو چینج نہیں کرتا اسی کو، کیونکہ نااہل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو چیزیں ان میں ڈالی ہیں، میں پھر کہتا ہوں، آپ نے ایک بات کہی اس سے پہلے کہ غریب لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ غلط ہے. آپ ماچس کی ڈبی اٹھائیں، ماچس کی ڈبی 2 روپے قیمت، اس پہ 40 پیسے ٹیکس دے رہے ہیں. 5 روپے کی بسکٹ ہے بھی نہیں، لیکن اس پہ 1.25 یہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ غلط ہے. لیکن وہ ان لوگوں نے اس سے پہلے جو ہماری شناختی کارڈ بنی تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل ٹیکس نمبر ہوگا. یہ غلط ہے کہ ہم ٹیکس، ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ دے رہا ہے، کوئی انڈائریکٹ دے رہا ہے. صحیح ہے، وہ نیشنل ٹیکس میں نہیں ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی عوام، بحیثیت ایک تاجر، کہ آپ سڑکیں بھی بنائیں خوبصورت، لیکن لوگوں کو روزگار دے، بالکل لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے. دیکھیں مہنگائی، یہ پھر یہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم 3 سال سے سن رہے ہیں. ہر بجٹ جب ایک بجٹ بنا لیتا ہے، دوسرے بجٹ میں آتا ہے کہتے ہیں اس سے ہم نے بہت اچھا بنایا ہے. جب دوسرا آتا ہے تو یہ ضروری بات ہے، یہ 8واں بجٹ ہے، لیکن میں چلو اس حکومت کی بات کروں، یہ تیسرا بجٹ، تیسرا ان کو، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال اس میں ابھی اسٹیپ.
अल्लाह करे कि ऐसे हो, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने कर्जों को बाहर के मुल्कों का कर्जा दिए ना, तो कर्जों के लिए कर्जा लिया हुआ है। ब्रेक नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो यहाँ से बात शुरू करेंगे, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि जो कबायली अजला है उनके लिए बजट में क्या ख़ास रखा गया है। आज भी हमने देखा कि जो बजट स्पीच में भी जो है वो जगड़ा साहब ने कबायली अजला का कई मरतबा जिक्र किया। तो उसके लिए गज़न जमाल साहब 100 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंटल रखे गए हैं। जो पिछले हमने मतलब 1-2 दिनों में मैं देख रहा था तकरीबन कोई 58 अरब रुपए जो है पिछले साल रखे गए थे, उसमें मेरे ख्याल में कोई 30 अरब जो है वो इस्तेमाल किए गए और 28 अरब रुपए अभी भी जो है ना वो लैप्स हो गए हैं, वो इस्तेमाल नहीं किए गए। तो अभी आप सिर्फ इस पे बात करें कि ये जो रखे गए हैं इसके क्या ये दोबारा से तो इस तरह नहीं होगा कि ये ज़ाया होंगे? वैसे भी उधर तो बहुत महरूमियाँ हैं, लोग बड़े एहतजाज भी कर रहे हैं। जी देखेंगे, पहले साल में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, जब हम पहले साल आए तो क्योंकि इसमें बड़े जो फंडिंग थी वो AIP प्रोजेक्ट में थे, वो ADP में नहीं था। AIP एक अलहदा से एक नया प्रोग्राम बनाया गया ये कबायली अजला के लिए। उसके लिए देखें अमूमन जब भी कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जब पैसे आते हैं तो 80% तकरीबन ऑन गोइंग में लगते हैं, कहीं 20 से मतलब % जो हैं वो नई स्कीमों में बनते हैं। अच्छा। हमारा जब AIP प्रोग्राम बना तो एक भी ऑन गोइंग स्कीम नहीं था, सारे हमें नए दोबारा से बनाने पड़े। उसकी वजह से पहले साल के अंदर ही हमारी यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें फंडिंग भी कम मिला, लेकिन हमने प्रोग्राम अच्छे बनाए। और मेरे लिहाज से तो बल्कि ये हमने काफ़ी अच्छा मतलब इकदाम इस लिहाज से लिया कि अगर आप देखें 2009, 8, 9, 10 इस वक्त में भी कबायली अजला में अरबों डॉलर आए हैं जी। और वो आप आज किसी भी कबाइल से पूछ लें, आप ख़ुद भी वहाँ के हैं, वो डॉलर किधर गए उसका कोई स्कीम मुझे दिखा दें कि वो ऑन ग्राउंड लगे हों। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे हमने टाइम लिया कि हम पहले जो हमारे ऑफिसेज वहाँ पे नहीं है वो हम बनाएं, मॉनिटरिंग के सिस्टम बनाएं, प्रोजेक्ट्स हम डिज़ाइन करें जो कि उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो सके और उसका आवाम तक फ़ायदा भी पहुँचे। पहले साल में हमारी मतलब यूटिलाइजेशन की हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लास्ट ईयर 99.8% यूटिलाइज हुआ है, मतलब कि हमें जो मिले हमने लगाए। कोविड की वजह से बिल्कुल हमें आखिर में थोड़ी सी फंडिंग सिर्फ हमारे कबायली अजला से नहीं, जितने भी मुल्क में थ्रू आउट जो डेवलपमेंट का फ़ंड था वो कोविड को डाइवर्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारी एलोकेशन हमें पैसे थोड़े कम मिले थे, लेकिन जितने मिले थे वो हमने सारे लगाए हैं। इस साल भी हमारा जो है अभी ईयर एंडिंग ख़त्म नहीं हुआ, जो ऑन ट्रैक मेरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वगैरह से भी बात हुई है कि जो हमारा स्पेंडिंग प्रोजेक्शन है इंशाल्लाह जो हमें थ्रू आउट मिला है तकरीबन हमें टोटल 48 बिलियन हमें ये पिछले साल में ओवरऑल हमें ईयर एंड में मिल जाएगा। तो वो 48 बिलियन की कंप्लीट यूटिलाइजेशन एंड में हो जाएगी। अच्छा। तो ये जो बात है ये पहले साल में ट्रू था कि जो पैसे हमें मिल रहे हैं कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पे स्पेंडिंग नहीं हो रहा था। पिछले 2 सालों में हमने उसकी स्पेंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हमने बाय ईयर एंड 99.8% को आप 100% ही समझ लें पिछले साल की है, और इस साल भी इंशाल्लाह हम ऑन ट्रैक हैं कि उसकी स्पेंडिंग होगी। अच्छा, ये जो इस मरतबा जो अभी आज का जो बजट है उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ये पैसे तो एलोकेट किए गए हैं, लेकिन कोई बड़ा मंसूबा जो है कबायली अजला के लिए ऐलान नहीं हुआ है, कोई मेगा प्रोजेक्ट इस तरह। नहीं जी, मैं तो बल्कि कहूँगा वो तो हम जब इंशाल्लाह डिटेल ADP उसका देखेंगे। मैंने तो सरसरी थोड़ा सा देखा था। अच्छा। उसमें काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक मैं आपको अगर बता दूँ, फॉर एग्जांपल पेशावर टू तोरखम जो रेलवे है, जिससे बड़े सालों से हम बात कर रहे हैं कि ये बने, वो उसके अंदर है ऐलान। उसके अलावा हमारे इकनॉमिक जोन्स के लिए कि कबायली अजला में बने, मोबल माबल तो पहले ही बना हुआ है जो मोमन माबल सिटी है,
اس کے علاوہ باقیوں میں بھی اس کی ہم نے اسٹڈی اور اس کے لیے ایلوکیشن رکھی گئی ہے کہ جو جگہ فیزیبل ہو اس کے لیے ہو. سیٹلائٹ ٹاؤنز جو ہیں 4 اضلاع میں سیٹلائٹ ٹاؤنز کی اس پروجیکٹ کے اندر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ روڈز میں دیکھیں یہ بنو ٹو جو ہمارا ہے یہ نارتھ وزیرستان کا بنو ٹو میرلی ہے آئی تھنک روڈ, اس کی ڈوئلائزیشن جو ہے وہ تقریباً کوئی 8 ارب کی تو صرف وہ روڈ ہے. اس طرح ہر اضلاع میں ہمارے اورکزئی کے اندر ایک مین روڈ ہمارا تھا جو رہتا تھا غلجو ٹو شعو, وہ 1.7 بلین 1.7 ارب کی وہ روڈ ہے. اس کے علاوہ 2-3 ہمارے ضلع کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اورکزئی کے بارے میں. اورکزئی کے اندر ہم نے جی 4 روڈ بائی نیم ہمارے جو میگا آئے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے رورل روڈز تو ہوں گے لیکن 4 جو ہیں وہ زیڈا یہ شعو ٹو غلجو جو ہمارا اپر کا ایک ہی روڈ مین ہمارا رہتا تھا وہ 1.7 ارب کا وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا یہ درن شیخان کا جو ایریا ہے جو کوہاٹ کے ساتھ ٹچ ہے, اس ایریا کا اور سینٹرل کا جو ایریا ہے اس کے بیچ میں 13 کلومیٹرز کا لنک روڈ مس تھا. مطلب یہ کہ ان لوگوں کو واپس کوہاٹ آنا پڑتا تھا پھر یہ واپس اورکزئی جاتے تھے. وہ 13 کلومیٹر کا تقریباً 55 کروڑ کا وہ روڈ ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے. مرائی ٹو زیڈا جو ہمارا روڈ ہے جو ہمارا کنیکٹنگ روڈ ہے کوہاٹ کے ساتھ, اس کے لیے ہم نے تقریباً 35 کروڑ کا وہ روڈ ہے ہمارے یہاں پہ. یہ تو صرف میں نے روڈز کی بات کی ہے. اورکزئی کے لیے 1.5 ارب کا تقریباً انٹیگریٹڈ پروگرام ہے جو انہوں نے بالکل بات کی کہ روزگار مین ایم ہے. یہ انٹیگریٹڈ پروگرام بیسکلی روزگار کے لیے کہ اس علاقے میں روزگار کے لیے ہم کیا پروموشنل چیزیں کر سکتے ہیں, چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ لائف سٹاک کے محکمے میں ہو, چاہے وہ ہمارا ٹورزم کے سیکٹر میں 6 سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں اس سیکٹر میں ہو, چاہے وہ ہمارا جو وہاں پہ کول اور منرلز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے یہ انٹیگریٹڈ پروگرام اس کے لیے بھی یوز ہوگا. اسی طرح اگر آپ باقی بھی دیکھیں تو کیڈٹ کالجز کا ہے اس کے اندر, ڈگری کالجز کا ہے 12 اسکولوں کی بات کی. طلباء جو ہے اورکزئی کی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ کووڈ آیا تو سارے وہ ظاہر یونیورسٹی اور کالجز بند ہو گئے, تو وہاں سے مجھے بھی جو ہے نا مطلب اس طرح ٹویٹر پہ فیس بک کے ذریعے سے لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کمپلین کرتے آئے کہ جی وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہمیں بڑے مسائل ہے. تو یہ جو ہے نا ایسی مطلب اتنے بڑے منصوبے ہیں تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی صوبائی بجٹ اس پہ نہیں لگ سکتا. یہ چند ایک چیزیں اس طرح ہیں کہ وہ صوبے سے نہیں کنیکٹڈ. وہ وفاق کے اندر ایک USF فنڈ اسے کہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, وہ جو ایریا میں کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پر کنیکشنز کے لیے یہ پیسے رکھے جاتے ہیں. جی یہ ویسے تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. ہم نے خود پرائیویٹ سیکٹر سے میں نے اپنے طور پہ بھی ان کو کافی اپروچ کیا ٹاورز اور اس لحاظ سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ ہم اپنا پروفٹیبلٹی نہیں دیکھتے. آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نقصان کریں اپنا لیکن یہ ٹاور ضرور لگائیں. وہ کہتا ہے جب میں اپنی ارننگ یہاں نہیں دیکھتا تو میں تب تک یہاں پہ وہ والی سہولت نہیں دوں گا. اس کے لیے ہم نے USF جو فنڈ ہے اس کو بھی ہم نے اپروچ کیا ہوا ہے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں بھی ہمیں ڈیولپمنٹ ملی ہے. جہاں تک ہم اگر ایکیڈیمک پرپسز کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ آن لائن ہمیں انٹرنیٹ کی سروس ہو, تو وہ سروس جو ہے وہ آپ کی جو ہمارے ٹاورز ہیں اس میں اتنی کیپیسٹی یا اتنا فاسٹ انٹرنیٹ نہیں ہوتا کہ وہ سروس وہ پرووائڈ کرے. سوشل میڈیا کے لیے تو وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کے لیے فائبر آپٹک کیبل ڈالنی پڑے گی. ہمارا بلکہ 2 دن پہلے اورکزئی کے اندر ہم نے اس کی سروے بھی ہوئی ہے. یہ اپنی گورنمنٹ کا جو ہمارا PTCL کے تھرو فائبر آپٹک کی وائر کی سروے ہماری ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک بار سروے ہو جائے اس کا ایسٹیمیٹ بنے گا تو اس سال کے اندر وہ فائبر آپٹک کیبل کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. پرمیشن آلریڈی اب تک تو 3G 4G کی کنیکٹ کی جو اجازت تھی وہ بھی نہیں تھی, وہ اجازت مل گئی ہے. لیکن اب اس انٹرنیٹ کی سہولت کو تیز کرنا ہے. اس کے لیے فائبر آپٹک کے جس طرح میں نے کہا اس کی لائن کی سروے ہوگی ود ان دس ایئر, کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس ایریا میں ہمارے فون کے نیٹ ورکس نہیں ہیں وہ USF فنڈ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ایریا کو پرووائڈ کیا جائے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر سمجھتی ہے کہ ان کا اپنا وہاں پر اتنا پروفٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ لگائیں. اچھا, اب میں مجیب الرحمان صاحب آپ نے شروع میں کہا کہ وہ جو مزدور ہے عام طبقہ ہے ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ خاص نہیں ہے, تو کچھ جو اعداد و شمار میرے سامنے ہے وہ میں آپ کو بیان ہی کر دیتا ہوں. مزدوروں کی کم سے کم ماہانہ جو اجرت ہے وہ 21,000 روپے مقرر کر دی گئی. یہ تو حالانکہ بجٹ سے پہلے کہا گیا تھا لیکن اب اس میں بھی اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے. غریب طبقے کے لیے 10 ارب روپے گندم پر سبسڈی دی جائے گی, یہ بھی ہے. اور پھر اس طرح جو غریب طبقے کے لیے 10 ارب روپے کا
یہ فوڈ باسکٹ پروگرام لا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں، صنعت کار نوجوان اور خواتین کو 10 ارب روپے کے قرضے بینک آف خیبر کے ذریعے سے دیے جائیں گے. تعلیم کے لیے تقریباً 200 ارب کے مطلب بجٹ رکھا گیا ہے. تو اس پہ آپ مختصر بات کریں، بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ نے جو کہا کہ آٹے گندم پہ جو دیا ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں. دیکھیں یہ رمضان میں یوٹیلیٹی سٹور میں چینی بھی دے رہے تھے 2 کلو. جی 2 کلو چینی دے رہے تھے اور اس کے لیے 3 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑا. تو جو مزدور دیہڑی کرنے والا 700 روپے روز 3 گھنٹے اس کے وہاں پہ گزر جاتے تھے، اس کو 2 کلو، لیکن 100 آدمیوں کو وہ چینی مل جاتا تھا. باقی ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر میں ڈی سی صاحب نے چھاپے مارے ہیں کہ وہ چینی غلط جگہ پہ بکے. وہاں سے دیکھ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 21,000 روپے، 21,000 سے 700 روپے روز ہو گیا. 700 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ یہ 700 روپے روز بالکل. پہ مہنگائی جتنی ہے اس کی حساب سے ان لوگوں نے، دیکھے میں یہ کہتا ہوں کہ 200% مہنگائی ہے. ان لوگوں نے 35% رکھے. وہاں پہ کرپشن کیوں ہوگا؟ کرپشن اس لیے ہوگا کہ جب میرے بچے کو روٹی نہیں ملے گی تو ضروری بات ہے میں اسٹریٹ کرائم بھی کروں گا، میں چوری بھی کروں گا اور میں رشوت بھی لوں گا. جب مجھے میری بات سن ایک، باقی میں قبائلی میرے پاس کم ہے. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں. قبائلی کی بات، یہ جو قبائلی بھائیوں کی بات کرتا ہے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ. دیکھیں یہ لوگ ابھی تو 40 FCR میں تھے، ابھی ADR کے کوئی دفعہ ان لوگوں نے لگایا، وہ ہے الٹرنیٹ. یہ دیکھیں یہ جو یہ ٹیلی فون کی بات کر رہا ہے، یہ جتنا فنڈ ان لوگوں نے رکھا ہے نا، بس ایک بات ختم کرتا ہوں، قبائلی کے لیے رکھا ہے. اس فنڈ پہ ان کو ٹیلی فون بھی اگر 8 ایجنسیوں میں صرف لفظوں کا ہیر پیر ہے. آپ کا بہت شکریہ غزن جمال صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے صوبائی بجٹ پہ جو ہے وہ خصوصی پروگرام کیا، مہمانوں سے بات چیت کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.